عالمی عدالت انصاف میں ایک طرف ایک امپیکٹ اور انفلوئنس اور ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے اسرائیل کو جو ہے اس کی ڈٹائی کو اس کو کچھ شرم دلائی جائے. آن دی ادر ہینڈ ابھی امریکی صدر کا بیان بخاری صاحب دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ. میں چاہوں گی کہ آپ ہی اس پر تبصرہ کریں. نتن یاہو نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے, اس نے کہا اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن وہ تو ایسے پریزنٹ کر رہے ہیں امریکی صدر جیسے تو معاملہ ہی وائنڈ اپ ہو گیا. دیکھیے جہاں تک نتن یاہو کا تعلق ہے, وہ ایک پاگل شخص ہے, وہ ایک جنونی شخص ہے, وہ ایک زائنسٹ ہے. اس سے تو کسی ڈھنگ کے بیان کی توقع رکھنا یا کسی لاجیکل بات کی توقع رکھنا میرے خیال سے یہ بے وقوفی ہے. مجھے تو ایسی کوئی توقع اس سے پہلے تھی کبھی نہ اب ہے. لیکن امریکہ جو ہے اس کے صدر کا بیان امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ جو کچھ انٹرنیشنل سٹیج پر اس وقت ہو رہا ہے فار پیلسٹینین رائٹس, چاہے وہ مظاہرے ہیں جو ہر ملک میں, ہر شہر میں, ہر سڑک پر, ہر چوراہے میں ہو رہے ہیں, اور جو سب سے خوفناک واقعہ ہے جس کے بعد میرے خیال سے امریکی صدر صاحب کی تھوڑی سی نتنی جو ہے وہ ہلنے لگی ہے, وہ ہے جو امریکی ایئر فورس کے ایک بندے نے خودکشی کی ہے. یعنی جو اسرائیل کی جو ایمبیسی ہے اس کے سامنے, اس کی فوٹیج بھی ہے, وہ چلائی نہیں جا سکتی, اتنی خوفناک ہے. صرف ایک امیج ہم دکھا رہے ہیں, لیکن یہ پوری فوٹیج موجود ہے. اور وہ اس پورے عرصے میں نعرے لگا رہا ہے فری پیلسٹینین اینڈ زائنسٹ مرد آباد اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے کہا ہے. یہ الارمنگ ہے. امریکن پبلک کین ناٹ ٹیک دس سو لائٹلی. یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے, اس کو بالکل اگنور نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا امریکی صدر کے بیان میں جو تھوڑی سی جان آئی ہے, وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ ایسا معاہدہ جو ہے اس کے ہم بہت قریب ہیں جس سے شاید کافی عرصے کے لیے جنگ بندی ہو جائے گی. نہیں, وہ رمضان کے لیے سر, کیونکہ اگر رمضان آ رہا ہے تو رمضان کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. دو مختلف چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی ایک شارٹ ٹرم جو ہے رمضان کے لیے جنگ بندی کر لی جائے. ایک ہے کہ اوور آل جو قیدیوں کی رہائی ہے, جو ایکسچینج آف پرزنرز ہے, وہ کیا جائے, اور اس کو 4 سے 6 مہینے تک کے لیے جنگ بندی پریزیڈنٹ جو ہے جس طرف اشارہ ہے وہ اس طرف ہے. اور اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دوحہ کے اندر بیٹھ کے مذاکرات ہو رہے ہیں, ایجپٹ کے کیپٹل میں بھی ہو رہے ہیں مذاکرات. اور اکارڈنگ ٹو دا امریکن پریزیڈنٹ یہ کافی سنجیدہ ڈیولپمنٹ ہے. لیکن حماس کی سٹیٹمنٹ جسے جان بوجھ کے جو نتن یاہو صاحب ہیں وہ اگنور کر رہے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو حماس ہے جس نے اب قیمت چکا دی ہے آزادی کی, انہوں نے جتنی قربانیاں دینی تھی وہ دے لی ہیں, وہ سمجھتے ہیں اس سے بدتر اور کیا ہوگا. لہٰذا وہ کہتے ہیں جی ہم تو اس سے شارٹ کسی بات پر اگری نہیں کریں گے کہ ہمارے علاقوں سے اسرائیلی فوج نکل جائے, یہ مستقل پہ جنگ بندی ہو, ہمیں جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ مہیا کی جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی جینون موقف ہے, یہ اس طرح ہی ہونا چاہیے. لیکن ایک جو بات اور کرنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ جن کو ہم امپورٹنٹ آرگنائزیشن کہہ کے پکارتے رہے ہیں, میں تو ذمہ داری سے اس کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہوں, وہ عرب لیگ اور OIC, میں نے آپ کو یاد دلایا تھا, ان کی تھوڑی غیرت جاگی ہے. مجھے نا فراز کا کہ ایک غزل کے 2 شعر یاد آ رہے ہیں, اگر آپ اجازت دیں گے تو میں ان دونوں اداروں کے ایک نظر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے, یہ عرب لیگ سے ہے کہ اب تم آئے ہو میری جان تماشا کرنے, اب تم آئے ہو میری جان تماشا کرنے, اب تو دریا میں تلا تم نہ سکوں ہے یوں ہے. اور دوسرا شعر جو ہے وہ جناب ان کی نظر کر دیتے ہیں ہم OIC کی, کہ ناصحا تجھ کو خبر کیا کہ محبت کیا ہے. انہیں کیا پتہ جنگیں کیا ہوتی ہیں اور جان دینا کیا ہوتا ہے. ناصحا تجھ کو خبر کیا کہ محبت کیا ہے, روز آ جاتا ہے سمجھاتا ہے یوں ہے. یہ جو مشورے دیے جاتے ہیں نا جی بیٹھ کے ٹیبلوں کے اوپر اور کانفرنسز ہال کے اندر, یہ ان لوگوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے جو روزانہ اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں, جو روزانہ اپنی جد و جہد آزادی جو ہے اس کا علم بلند کیے ہوئے ہیں. آپ تصور کیجئے کہ ایک غزہ جیسی چھوٹی پٹی میں 30,000 لوگوں کی شہادت اور 70,000 لوگوں کا زخمی ہونا, جس میں 70 to 80% تعداد عورتوں اور بچوں کی ہو. ڈوب مرنا چاہیے عالمی ضمیر کو, ڈوب مرنا چاہیے عالمی اداروں کو, ڈوب مرنا چاہیے مسلمانوں کی جو ریپرزنٹیٹو باڈیز ہیں ان کو, اور ڈوب مرنا چاہیے پوری اسلامی قیادت کو جو کچھ وہاں ہو رہا ہے. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں مجھے گولی مارنی ہے مار دیجئے, کہ جو کچھ ہم آنکھوں سے دیکھ کے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کا بھی حساب ہر ایک کو دینا پڑے گا. میں اس میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں, ایک بات یاد رکھیے, جب آپ ظلم کو دیکھ کے
چپ رہتے ہیں تو آپ اس ظلم کے میں حصے دار برابر کے ہیں. شریک ہے. یس. تو وہ جس جہاد کی بات ہمیں سمجھائی جاتی ہے اس جہاد کے تو اتنے پہلو ہیں کہ آپ کسی نہ کسی رنگ میں ظالم کے خلاف جہاد کرتے رہتے ہیں. وہ مجھے تو کہیں دکھائی نہیں دیتا ہے. یہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے. آپ نے بہت خوبصورت بخاری صاحب اس کو ایکسپلین کیا ہے، لیکن وہ یہی بات ہے کہ ہم تو جس حد تک آواز اٹھا سکتے ہیں اٹھا ہی رہے ہیں نا. میں چاہوں گی بیک ٹو دا کہ جو سیٹلمنٹ ہو رہی ہے جس کا امریکی صدر بھی کہہ رہے ہیں. اب پہلے ہم نے سردی دیکھی، سردی میں وہ ٹھٹرتے رہے، بارشوں میں ٹھٹرتے رہے، سر ڈھانپنے کے لیے، سر کیا جسم ڈھانپنے کے لیے چیزیں نہیں تھی. ابھی رمضان میں روزہ رکھنا ہے، کس طریقے سے گزارا ہوگا. ایک بات یاد بہت رکھو ضروری ہے. فضا، جو وار ہارڈنڈ لوگ ہوتے ہیں نا، جو وار دیکھ کے بھگت چکے ہوتے ہیں، سزا چکا اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، جانوں کے نذرانے ان کو کوئی چیز ڈراتی نہیں ہے. پھر رمضان کے روزے بھی رکھے جائیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا. اسی پروگرام میں بیٹھ کے ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہوں گے کہ کس جرأت اور بہادری کے ساتھ انہوں نے یہ روزے بھی گزار لیے ہیں. لیکن میں ایک فلسطینی شاعر کا ایک شعر تھا، جی وہ یہ کہتے ہیں کہ اور اس نے کہا اگر میں مر جاؤں تو تمہیں میری کہانی سنانے کے لیے زندہ رہنا ہے. ہاں جس قوموں کے شاعر اپنی قوم کو یہ مشورہ دے رہے ہوں کہ ایک فرد بھی باقی بچا تو وہ میری کہانی دنیا کو بتائے گا، اس کو یہ نیتن یاہو یا اس نیتن یاہو کی یہ زائنسٹ فوج کیا مارے گی. ایک دن انہوں نے اپنے منطقی انجام کو پہنچنا ہے. دعا کرو کہ یہ منظر نامہ ہم اپنی زندگی میں دیکھ کے مریں.